محترم بزرگوں، دوستوں، رمضان مبارک کا آخری دوسرا عشرہ ختم ہونے پر ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ آج 20واں روزہ ہے۔ بعد نماز عصر مغرب سے پہلے اعتکاف میں جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی وہ اللہ کے بندے اللہ کے دربار میں آ جائیں گے، اور مغرب سے پہلے مغرب کا وقت شروع ہوتے ہی ان کا سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں تو بہت ہی زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب آخر عشرہ شروع ہوتا تو عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے۔ ایک تو بیوی سے الگ تھلگ رہنا ایک وجہ اس میں یہ تھی، اور دوسرا یہ کہ مضبوط باندھنے سے عبادت پر زور دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ احیا اللیل کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی رات بھر جاگتے، عبادت کرتے، اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی عبادت کے لیے اٹھاتے، جگاتے، ان کو بھی عبادت میں مشغول کرتے۔ آخری عشرہ بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے عشرے میں جو کمی کوتاہی ہوئی دوسرا عشرہ اس کی بھرپائی کرتا، مغفرت کا عشرہ ہے۔ دوسرے عشرہ اور پہلے عشرے میں جو کمی کوتاہی اب آخری عشرہ بچا ہے کہ جس کے اندر ہم اس کی تلافی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے بہترین اور سنہرا موقع اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی فضیلت یہ ہے 10 دن کے اعتکاف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے، اعتکاف کی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں آدمی اگر سوتا بھی رہے تو بھی عبادت میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کو عبادت کا پورا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف ہی مستقل عبادت ہے۔ تو شب قدر بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ 10 دن کے اعتکاف کرنے والے کو جو ہر سال 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں انہیں شب قدر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ اعتکاف کا یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کی فضیلت حاصل ہوتی ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ شب قدر یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور 1000 مہینے کے 83 برس 6 ماہ ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی 10 دن کا اعتکاف کرے تو اسے 10 دن کے اعتکاف میں 2 حج 2 عمرے کے ثواب کے ساتھ میں اس کو نیکیاں، دیگر جو نیکیاں وہ کرتا تھا باہر چل پھر کر، وہ نیکیاں بھی ملیں گی، اور اس کو 83 سال 6 مہینے کا اس 10 دن کے اعتکاف میں ثواب ملے گا شب قدر کی برکت سے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں سے گزارش یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، بہت اچھی اور سنہری موقع ہے، کاروبار سے ہم لوگ فرصت میں ہیں، غنیمت میں ہیں، غنیمت کے موقع ہیں، ہم اس موقع کو بہت زیادہ غنیمت جانیں، اور 10 دن کے اعتکاف کی ہر مسلمان کسی نہ کسی درجے میں ضرور فکر کریں، اور مسجد کے اندر 2 ساتھی، کم سے کم 2 ساتھی، یا آخری درجے میں 1 ساتھی، ایک شخص 10 دن کا اعتکاف کرے، اس کے ساتھ میں کوئی 7 دن کا، 3 دن کا، 6 دن کا، 5 دن کا، اس طرح 2 دن کا اعتکاف ان کے ساتھ میں بیٹھے، تاکہ ان کو تنہائی محسوس نہ ہو، مسجد کے اندر وحشت محسوس نہ ہو۔ اس طرح کے 10 دن کے اعتکاف کے اندر ہر مسجد کے محلے سے ایک نہ ایک آدمی مسجد کے اندر اعتکاف میں 10 دن کے لیے ضرور بیٹھے، کیونکہ یہ سنت موقعہ علی الکفایہ ہے، یعنی پوری بستی میں سے، پوری محلے میں سے کسی ایک کا بیٹھنا مسجد کے اندر 10 دن کے اعتکاف کے لیے ضروری ہے، واجب کے درجے میں ہے، فرض کفایہ کے درجے میں۔ اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو پورا محلہ، پوری بستی گنہگار ہوں گی۔ اس لیے ہر شخص ایک دوسرے کی تشکیل کر کے یا خود ہی اپنے آپ کی تشکیل کر 10 دن کے اعتکاف میں، آج سے 20واں روزہ ہے، عصر کے بعد سے اپنا سامان مسجد میں لا کر اعتکاف کی نیت سے 10 دن کے لیے بیٹھ جائے۔ اس طرح اعتکاف کے اندر کن وجہ سے اعتکاف کرنے والا معتکف کن اعذار کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کیونکہ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے نکل ہی نہیں سکتے بغیر عذر کے۔ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے باہر نکل جاتا ہے جان بوجھ کر یا بھولے سے، اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے 3 کیفیتیں ہیں، 3 حالتیں ہیں جن کی وجہ سے آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا۔ ایک ہے شرعی طبعی ضرورت کی وجہ سے، طبعی ضرورت انسان کو پیشاب پاخانہ کا تقاضا ہے، کھانے پینے کا تقاضا ہے، اس وجہ سے وہ نکل سکتا ہے۔ دوسرا شرعی ضرورت کی وجہ سے، شرعی ضرورت واجب غسل ہو گیا، ناپاکی کی حالت طاری ہوگی، فوراً نکل کے غسل کر لے، اس کی وجہ سے۔ دوسرا جمعہ پڑھنے کے لیے، جس مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا اس مسجد میں اگر جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے دوسری مسجد میں جا سکتا۔ اسی طرح کوئی اذان کہنے والا نہیں ہے اور مائک مسجد سے باہر ہے تو اذان دینے کے لیے بھی مسجد سے باہر جا سکتا۔ اور واجب وضو کے لیے، نفلی وضو کے لیے نہیں بلکہ واجب وضو کے لیے مسجد سے باہر جا کر وضو کر کر پھر مسجد میں آ جائے۔
اور یہ شرعی ضرورت تھا. تیسرا ہے اضطراری ضرورت. اضطراری ضرورت یعنی مسجد کا چھت گر گیا, مسجد میں کوئی حادثہ پیش آ گیا جس میں مسجد میں ٹک نہیں سکتے, یا مسجد کی آبادی جہاں مسجد میں لوگ نماز کو آتے تھے انہوں نے آنا بالکل بند کر دیا, تو یہ اضطراری حالت ہے, اس میں مسجد سے نکل سکتے ہیں. یا کوئی ظالم آ گیا زور زبردستی کر رہا ہے, مار رہا ہے, ظلم کر رہا ہے, جان کا خطرہ ہے, مال کا خطرہ ہے, ایسی حالت میں مسجد سے باہر آ سکتے ہیں. ان تین حالتوں کی وجہ سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا. ان کے علاوہ اگر جان بوجھ کر یا بھولے سے بغیر کسی عذر کے مسجد سے باہر تھوڑی دیر بھی نکل گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے دل لگی کرے اور دل لگی کرتے وقت اس کا انزال ہو جائے تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اسی طرح اگر بیوی سے ملاقات کر لے, مستری وغیرہ کر لے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اسی طرح حالت اعتکاف میں جان بوجھ کر اگر کسی نے روزہ توڑ دیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا. اور ایسے ہی مستورات کے تعلق سے مسئلہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھی ہیں, اگر ان کے اوپر ناپاکی کی حالت طاری ہو جاتی ہے جیسا کہ ان کو معلوم ہے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. رمضان مبارک کا اگر اعتکاف ایک دن کا اعتکاف ٹوٹا تو دوسرے دن اعتکاف شروع ہو جائے گا, لیکن جس دن کا اعتکاف ٹوٹا اس دن اعتکاف نہیں, اس کے علاوہ دنوں میں اعتکاف ہوگا. مثال کے طور پر کوئی 10 دن اعتکاف میں بیٹھا تھا, اب اس میں 22 روزے کو یا 23 روزے کو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو 24 روزے کے دن اعتکاف اس کا شمار ہو جائے گا. لیکن جس دن کا اعتکاف ٹوٹا رمضان مبارک کے بعد اس ایک دن کا اعتکاف کی وہ قضا کر لے, اعتکاف کی قضا کرنے سے اعتکاف ادا ہو جائے گا. اور اگر پورے مستقل 10 دن کے اعتکاف کر لیا رمضان کے بعد تو اور بہتر ہے اور افضل ہے. اسی طرح اعتکاف کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں تو چند چیزیں اعتکاف کے اندر مکروہ ہیں. نمبر 1, بالکل خاموش رہنا اور خاموشی کو عبادت سمجھنا. کوئی کسی سے کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, ضرورت کی بات بھی نہیں ہے اور شریعت کی بات بھی نہیں ہے اور کوئی دین کی بات بھی نہیں کرے, بالکل خاموش رہنا, خاموش رہنے کو عبادت سمجھ رہے تو مکروہ ہے. ہاں یہ جانتے ہوئے کہ بھئی خاموش رہنا, مستقل خاموش رہنا عبادت نہیں ہے, پھر خاموش رہ رہے تو پھر مکروہ نہیں ہے. دوسرا فضول لایانی باتیں کرنا, اعتکاف کی حالت میں فضول لایانی باتیں کرنے سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. تیسرا نمبر پر مکروہ اعتکاف کے اندر خرید و فروخت ہے, خرید و فروخت کرنے سے بھی اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. اور خرید و فروخت اگر ضرورتاً خرید و فروخت تو فون پر ہو گئے, مختصر بات ہو گئی تو اس سے اعتکاف مکروہ نہیں ہوتا, لیکن خرید و فروخت کا سامان کے ساتھ میں معاملہ ہوا تو اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے. اسی طرح اعتکاف کی حالت میں بغیر کسی ضرورت کے فون پر گفتگو کرنے سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے, لیکن اعتکاف ان سے ٹوٹتا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری عشرے کو ہم سب مسلمانوں کو غنیمت جان کر بہت ہی زیادہ اہتمام کے ساتھ عبادت کرنے کی, رات میں شب قدر کی تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت اچھا سنہری موقع ہے کہ رات بھر عبادت کرے اور دن میں اچھا خاصا نیند لے سکتے ہیں ہم لوگ, کیونکہ ہمارا کاروبار بالکل بند ہے. تو ہم لوگ رات میں خوب عبادتیں کریں. 10 دن باقی ہیں ہمارے پاس رمضان مبارک کے, اور ہمیں نہیں لگتا کہ ایسے دن رمضان کے پھر ہم کو ملے جیسے دن ابھی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نصیب فرمایا کہ ایک دم اللہ نے فرصت دے دی. بہت سارے لوگ وہ کرتے تھے کہ عذر پیش کرتے تھے کہ ہمارے پاس فرصت نہیں ہے, ٹائم نہیں ہے, تھک جاتے ہیں, بہت محنت کرنا پڑتی, لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرصت دے دی ہے. کچھ لوگوں کے پاس جماعت والے تشکیل کرنے کے لیے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہم دکان چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ہماری دکان کون سنبھالیں گا, گھر کا مسئلہ کیسے حل ہوگا. لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر ہمارا یقین ہے. اب اس کو کامل اور مضبوط بنانے کے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دے دیا, مشاہدہ کرا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو 2 مہینے سے تمہارا کاروبار بالکل بند ہے, تم کو جانے آنے کی بھی پابندی ہے, تم دکان نہیں کھول سکتے, ساری پابندی ہے, لیکن اللہ تمہارا گھر چلا رہا ہے اور سب گھر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں. کوئی کسی کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں ہے, کوئی بھوکا نہیں مر رہا. تو جو اللہ ان 2 مہینوں کے اندر کھلا رہا وہ اللہ باقی دنوں میں بھی کھلانے والا ہے, سال بھر بھی کھلانے والا ہے. ہماری نگاہ اللہ کی ذات پر ہو. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کا تقاضا آ جائے کاروبار چھوڑنے کا تو ہم بالکل خوشی کاروبار چھوڑیں, جیسے آج ہم کو چھوڑنا پڑا مجبوری میں. تو اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے تو ہم خوشی کاروبار چھوڑیں, نماز کا وقت آ جائے اپنے دکانوں کو بند کریں.